جی ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور پاکستان کے یہ جو موجودہ اس وقت ملک کے حوالے سے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں یقیناً بڑی تشویشناک بھی ہیں اور شرمندگی کا باعث بھی۔ اس ملک میں اہم ترین ادارے پارلیمنٹ ہے، فوج ہے، عدلیہ ہے اور خود ایگزیکٹو ہے، اور سب سے بڑی چیز کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور کانسٹیٹیوشن میں تمام جوریڈکشن موجود ہے، سب کے اپنے کام موجود ہیں۔ لیکن ایک بات جو یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملک، کوئی بھی ملک ہو، آج کل ملک میں یہ حال نہیں ہے کہ آپ کوئی ایٹمی ملک ہیں تو آپ کسی دوسرے ملک کو جو ایٹمی ملک نہیں ہے اس کو آپ مار کے تباہ کر دیں گے، نہیں، ایسے حالات نہیں ہیں۔ تو ایٹم بم ہونا اور جو روایتی ہتھیار ہیں، ٹینک ہے اور بڑے بڑے میزائلز ہیں، بڑی چیزیں ہیں، اس سے اب ملک فتح نہیں ہوتے، نہ ملک ٹوٹتے ہیں۔ ہاں، آج کل کے حالات میں ملک کو اگر کمزور کیا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، تو اس کی بیسیکلی جو دو کنڈیشنز ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ایک، یہ ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، رشیا کو آپ دیکھ لیں۔ یا پھر کسی ملک کی قومی سلامتی کا ادارہ جو سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے یعنی فوج، اس کو کمزور کر دیا جائے، اس کو اور عوام کو لڑا دیا جائے، تو پھر وہ ملک جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں لیبیا میں، عراق میں، یہاں جب فوج کمزور ہوئی تو اس ملک کا کیا حشر ہوا۔ تو میں اس وجہ سے یہاں پہ دو باتیں میں یہاں اسٹیبلش کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی ملک کے لیے اہم ترین ادارہ جو ہوتا ہے، اور سب سے اہم ترین ادارہ جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ، جہاں پاکستان کی عوام اپنے نمائندوں کو بھیج کے پاکستان کے مسائل کا حل کرتے ہیں اور آئین سازی کی جاتی ہے وہاں۔ اس کے بعد دوسرا ادارہ عدلیہ ہے، تیسرا فوج ہے، ایگزیکٹو خود اپنا ایک ادارہ ہے۔ ان اداروں کی اہمیت ہے، لیکن ملک کو نقصان پہنچانا، دو طریقے سے ملک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے بغیر جنگ کے۔ ایک، فوج کو کمزور کر دیا جائے، اور دوسرا معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اہم ترین فوج ہے، یہ کسی بھی ادارے میں ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کوئی عہدے کو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آرمی چیف کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ایک آپ کے سپاہی جو ہے وہ اس عہدے کی اہمیت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ایک سپاہی، جتنا میں جانتا ہوں کہ ایک سپاہی کے لیے دو عہدے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کا فوری طور پر ہیڈ ہوتا ہے، اور دوسرا آرمی چیف۔ اب ادارہ جو ایک سپاہی سے لے کر ایک آرمی چیف تک کا ہے، اس میں چند اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اسی انوائرمنٹ کا حصہ ہے، عدلیہ ہے، اچھے اور برے ہو سکتے ہیں، میڈیا ہے، پولیٹیشنز ہیں، اور بھی ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، انتظامیہ ہے۔ لیکن بحیثیت ادارہ فوج قومی سلامتی کا ادارہ ہے، جس کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جس کی مضبوطی پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اس ادارے کو نشانہ بنانا، اس ادارے کو کمزور کرنے کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا، اس کے اندر بغاوت، یعنی ادارہ ڈسپلن، کہ جب 18 کور کمانڈر یا 19 کور کمانڈر آرمی چیف بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے 18 کے 18 اختلاف رکھتے ہوں، لیکن اگر آرمی چیف یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ہونا ہے، تو ان تمام اختلافات بھلا کے اس سب، اور دنیا بھر میں پتہ ہے کہ پاکستان کی آرمی ایک ڈسپلن ادارہ ہے۔ اب اس ادارے کے اندر اگر آپ ایسے حالات پیدا کریں، ایسی باتیں کریں جس کے اندر یہ تاثر جائے بیوروکریسی میں، فوج میں، کہ آپ اپنے اوپر والوں کی، آپ اپنے کمانڈر کی، آپ اپنے کمانڈنٹ کی، آپ اپنے آرمی چیف کی بات نہ مانیں، گویا آپ اس ادارے کے اندر بغاوت پیدا کر رہے ہیں، اور یہ
قابل معافی جرم نہیں ہے. تنقید کر سکتے ہیں آپ اداروں پہ بھی، ادارے کے اندر موجود چند لوگوں پہ بھی، لیکن اس کی ایک باؤنڈریز ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے، بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اب ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنے اداروں، اور آپ اگر فوج کے پیچھے عوام نہیں ہے تو چاہے وہ کتنی ہی طاقتور فوج ہو، کتنے ہی اسلحہ ہو، ایٹم بم ہو، وہ فوج مضبوط نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم عوام کو فوج سے لڑا رہے ہیں اور ہم عوام کو فوج سے دور کر رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں، گویا ہم اپنے ملک سے نفرت ہم اپنے ملک کو توڑ رہے ہیں. ہم بین الاقوامی دشمن ایجنڈے پہ کام فرمائیں، کیونکہ عوام اور فوج لازم و ملزوم ہے. اختلاف اپنی جگہ، چند لوگوں کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن بحیثیت ادارہ فوج اور بحیثیت قوم یہ دونوں لازم و ملزوم. اور اگر ہم ان کے درمیان نفرت پیدا کریں، ان کے درمیان اختلافات پیدا کریں، ان کے درمیان فاصلے بڑھائیں، تو گویا ہم اس ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں جو ملک دشمن ہے. کیونکہ قومی سلامتی کے اس ادارے کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو کنڈیشنز ہے اس میں ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر ایسے حالات کوئی پیدا کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، کیا وہ قابل معافی؟ نہیں، قابل معافی نہیں ہے. پاکستان کا آئین، قانون، خود اس ادارے میں موجود آئین ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، ان کا اپنا بھی آپ کا قانون ہے. آخر اس ادارے کو اپنا تحفظ تو کرنا ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ایسے لوگوں کو، چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے، کوئی بھی ہو، اگر وہ اس حد تک جا رہا ہے کہ وہ اس اہم ترین قومی ادارے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے جس سے ہماری ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، یقیناً وہ کوئی بھی ہو، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کو سخت ترین قانون جو بنا ہے اس کے زد میں آنا چاہیے، کوئی بھی شخص ہو. اور ایسے لوگوں کو جو دانستہ یا نادانستہ اس عمل کا حصہ بنیں اور اسسٹ کریں، ان سب کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اس لیے کہ ہم یہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ اس پاکستان کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جو ہمارے لیے خدا کی ایک نعمت ہے، اور ٹھیک ہے ہمارے اندر اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہے، آپس میں بہت سارے دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس حد تک ہم اپنے اختلافات کو نہ لے جائیں کہ اس کے وجہ سے ان اختلافات کو ہم اپنے اداروں تک لے آئیں اور پھر اداروں کو اس طرح ان کے ساتھ. اب شہداء ہیں، کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا کہ جو شہداء، جو فوجی پاکستان کی عوام کے لیے، بلوچستان کی عوام کے ریلیف کے لیے لڑ رہے تھے، وہ شہید ہو گئے. لڑ رہے سے مراد یہ تھے کہ وہ فائٹ کر رہے تھے ان طوفانوں سے، اس موسم سے، اس سیلاب سے، تاکہ عوام کو ریلیف دے. اس میں وہ اپنی فرض کو پورا کرتے ہوئے شہید ہو گئے. آپ تمسخر اڑا رہے ہیں، آپ متنازع کر رہے ہیں، آپ تضحیک کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں. جو بھی لوگ ہیں ان کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے، تاکہ دنیا میں تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے یہ عمل دیکھا ہے. خدا را ہمیں اپنے ملک کے اہم ترین اداروں، خاص طور پہ قومی سلامتی اداروں کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے. اور یقیناً ہم خوش ہیں کہ 22 کروڑ عوام میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو اس طرف مائل ہیں، لیکن بیشتر لوگ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا ان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.